الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، معزز سامعین، عزیز ماؤں بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت لیٹ حاضر ہوا، راستے میں کافی ٹریفک جام تھی، اس کے علاوہ کچھ اور کاموں سے بھی جانا پڑا، تو جس کی وجہ سے میرا کافی وقت باہر ضائع ہوا، تو میں آپ سے تہ دل سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ بزرگ اکثر فرماتے ہیں کہ برا وقت آپ کا بہترین استاد ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا کون ہے اور میرے ساتھ برا کون ہے۔ اللہ کو راضی کرو۔ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، اس کے ساتھ بھی آپ اچھائی کرنے کی سوچ رکھو، توقع رکھو، تمنا رکھو کہ میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا۔ بدلہ لینے کی کسی سے وہ مت کرو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا میں بھی اس کے ساتھ یہ کروں گا، یہ نہ کرو ہرگز۔ شریعت کیا ہے؟ کسی انسان کا دل نہیں دکھانا، کسی انسان کو خفا نہیں کرنا۔ یہ دل اللہ کا ہے، یہ اللہ کو دے دو۔ ہمارے حضرت اکثر یہی فرماتے ہیں، یہ سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ان کو دے دو۔ سوچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بساؤ اور دل میں اللہ کو بساؤ، تو ہماری زندگی فائدے میں گزرے گی۔ آج ہم خفا کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا دل خفگان میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا سے نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ انسان جو ہے، کہ جو میں موبائل اٹھا رہا ہوں، اس موبائل اٹھانے میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں، یہاں سے میں صرف کھڑا ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، باتھ روم تک جانے میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں، مسجد کے گیٹ کے آنے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، جانے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ اس مدرسے میں آیا ہوں ختم قرآن کے موقع پر، اصلاحی و روحانی مجلس کے موقع پر، اس میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں، آنے میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں۔ ہماری سوچ بھی اللہ کی محتاج ہے، ہمارا دل بھی اللہ کا محتاج ہے، ہمارا خون بھی اللہ کا محتاج ہے، سب چیز اللہ کی محتاج ہے۔ انسان بھی اللہ کا محتاج ہے، جن بھی اللہ کا محتاج ہے، فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں، 18,000 مخلوقات بھی اللہ کی محتاج، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ خود دیکھیں اللہ کی قدرت کے نظارے۔ اس مدرسے میں جب گھسا تو باہر درخت لگے ہوئے تھے، اس میں مختلف قسم کے پھل فروٹ لگے ہوئے تھے، تو آپ خود سوچیں یہ سخت لکڑی میں سے فروٹ کس نے نکالا، نرم پھل کس نے نکالا؟ اس اللہ نے نکالا۔ اس سخت لکڑی کو، اتنی سی لکڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے بڑی ہوتی ہے، اللہ کے امر سے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہو انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ تنگ دستی بھی اللہ دیتا ہے، غربت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مالداری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج ہمارا گمان لوگوں پر ہے
عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے. گھر بیٹھے بٹھائے عزت دے دے کسی کو اللہ ہے، وہ اللہ ہے. گھر بیٹھے بٹھائے جس کو رسوا کر دے وہ اللہ ہے. آج ہمارا اللہ پہ گمان نہیں ہے. آج ہم نے بہت کچھ سنا ہے، اس پر عمل نہیں ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے. سب کچھ سننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے. آج کرونا کے نام سے عذاب آیا ہوا ہے. کرونا وائرس. مساجد کو بند کرو، ہاتھ نہ ملاؤ. یہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے یا نہیں؟ اللہ ہم سے ناراض ہے تو یہ ایسے قسم کے ہمارے پاس عذاب آئے ہوئے ہیں. حالانکہ کرونا سے ڈرو نہ. ایک ڈاکٹر کے ساتھ میں بیٹھا تھا، امریکہ سے آئے تھے. وہ خود بتا رہے تھے مجھے کہ جس چیز کو آپ ذہن پہ سوار کرو گے وہی ہوگا. اسی طرح ہمارے حضرت صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، جس چیز کو ذہن پہ سوار کرو گے وہی ہوتا ہے. جس چیز کو بھول جاؤ کہ یہ نہیں ہے بس وہ نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھنا. ایک تو اللہ کی طرف سے کوئی بیماری ہو وہ الگ چیز ہے. وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے امریکہ میں یہ دستور اور رواج ہوتا ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے، یعنی اس کی جو زندگی لمبی ہو جاتی ہے، اس کو مارنے کے لیے زہر کا انجیکشن لگایا جاتا ہے کہ وہ مر جائے. تو ایک آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم ایسی سرچ کر رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کی سوچ کتنی پاورفل ہے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے. تو ہم نے اس بندے کو کہا ہم آپ کو سانپ کا زہر نکال کر آپ کو انجیکشن سے لگائیں گے. کیا کریں گے؟ سانپ کا زہر نکال کر انجیکشن میں بھر کر آپ کو لگائیں گے. سنو یہ میری بات کو. تو کہتے ہیں ہم نے عام پانی لیا، اس کو انجیکشن میں بھرا اور اس کو لگایا. کیا کیا؟ عام واٹر لیا، اس کو انجیکشن میں بھرا اور اس کو لگایا. 2 گھنٹے بعد وہ آدمی خود بخود مر گیا تھا. ہم نے کوئی زہر کی سوئی نہیں لگائی تھی، ہم نے کوئی زہر کا وہ نہیں لگایا تھا. وہ خود بخود وہ آدمی مر گیا تھا. تو پھر جب اس کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے، سنو، اس کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے کہ آؤ دیکھتے ہیں یہ ہوا کیا اس کے ساتھ. تو تحقیق وہی نکلی، انسان کے جسم میں ایک چیز ہے جو وہ سوچتا ہے، جو بیماری کا وہ سوچتا ہے وہ اس کے اندر خود بخود آٹومیٹک وہ بنانا شروع کر دیتی ہے. انسان کہے میں بالکل ٹھیک ہوں وہ ٹھیک ہے، انسان کہے میں بیمار ہوں تو بیمار ہے. تو اس چیز سے ڈرو نہیں. اللہ کا عذاب ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، یا اللہ یہ عذاب جو آیا ہم پہ ختم فرما. اللہ سے توبہ کرو. آج ہم نے اللہ کو بچانا نہیں ہے، دنیا پہ نظر رکھی ہے، دنیا کے اسباب پہ نظر رکھی ہوئی ہے. تکلیف کے وقت تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم کے وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی کے وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر ہم پہ عذاب نہیں آئیں گے، طاعون کی بیماریاں نہیں آئیں گی. اسی طرح کرونا کے نام سے یہ بیماریاں ہم پر نہیں آئیں گی، لازمی آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی ہم پر؟ ہم ڈرے ہیں تو دنیا سے ڈرے ہیں، ہم ڈرے ہیں تو دنیا سے ڈرے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرے. گناہ کر جاتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر، غیبت کر جاتے ہیں. غیبت تو چھوٹی بات ہے آج کل کے معاشرے میں. جھوٹ بولنا تو چھوٹی بات ہے، بہتان لگانا تو چھوٹی بات ہے، بہتان لگانا چھوٹی بات ہے، غیبت کرنا چھوٹی بات ہے. نعوذ باللہ ہم کیا کیا کر جاتے، کیا کیا نہیں کر جاتے. اللہ ہم سے ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کو پہچانو. خانہ کعبہ کو دیکھ کے دل روس سا جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. مطاف کو دیکھ کر ہم پہ عذاب آیا ہوا ہے، ایک گرفت میں لگ گیا ہے. وہ یقیناً اللہ ہم سے ناراض ہے. آج ہمارے جو اعمال ہیں، پتہ نہیں دنیا کس کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، کس اللہ کے ولی کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے عقیدوں کو درست کرو. جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پہ عمل کرو. ہماری زندگی
اچھائی میں گزرے گی. سب دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے بچا. یہ تو ہے ہی نہیں, اس کا تو بہت علماء فرماتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, لیکن ایک سازش کے تحت یہ ہوئی ہے. لیکن اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں کرونا کے بارے میں, کرونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں علماء کرام نے بتائے اس پہ عمل کریں, جو وظائف بتائے گئے ہیں اس پر عمل کریں, اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ کرے, اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کریں گے. جس عذاب میں آپ نے ہمیں مبتلا کیا ہو اللہ اس سے ہمیں نکال دے, یہی دعا کرو. اور اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کے حوالے خود کو کر دو. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.